کوئی بھی آپریشن ہو پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. حکومت کی کوئی بھی ایپیکس کمیٹی آئین کے مطابق پارلیمان سے بالاتر نہیں. پی ٹی آئی کا سیکیورٹی آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کا اعلان. بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوجی آپریشن مارشل لاء ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. آپریشن شروع کرنے سے پہلے عسکری قیادت کو پارلیمنٹ میں بریفنگ دینی چاہیے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ سیکیورٹی آپریشن پر قومی اسمبلی میں بولنے سے روکا گیا. اسپیکر کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ نامناسب ہے. اسد کیسر بولے کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے. اس کو بلیک میل نہ کرائیں. چیئر بھی نہیں ہوگی. یہ آج بھی 9 مئی والے ہیں, کل بھی 9 مئی والے ہیں, آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی والے ہیں. یہ دیکھیں گالیاں دیتے ہیں, اس ہاؤس کی تذلیل کرتے ہیں. جو لیڈر اس وقت اندر ہے وہ بھی روزانہ پینترے بدلتا تھا. کبھی پوری ایکسٹینشن, پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا باجوے کو, کبھی اس کو گالیاں دیتا تھا, کبھی اس کے پاؤں پڑ جاتا تھا. یہ ان کی اوقات ہے. ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا کہ ہمیں ٹکٹ دو. جب ہم نے ٹکٹ نہ دیا تو اس پارٹی پہ یہ چلے گئے. ان کی اوقات یہ ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے. پی ٹی آئی آج بھی فوج کے خلاف دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے. یہ لوگ ملک کے ساتھ ہیں نہ آئین پاکستان کے ساتھ. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی موجودگی میں سیکیورٹی آپریشن کی منظوری دی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گھن گرج. کہا کہ ان میں شرم ہے نہ حیا ہے. پاکستان میں اقلیت محفوظ نہیں, اس پر پوری قوم کو شرمسار ہونا چاہیے. اپوزیشن ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات پر سیاست کر رہی ہے. مذہب کے نام پر خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خواجہ آصف کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شدید ہنگامہ, نعرے بازی, اسپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ. عزم استحکام کی منظوری ہوئی, کابینہ میں بھی آئے گا, اس ہاؤس میں بھی آئے گا, مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیم لگائیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان کو واپس لے کے آئے, سوات میں بسایا. کے پی کے ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس آج جانے کے قابل نہیں ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا تھا قابلیت کا فقدان ہے, ادھر نیت کا بھی فقدان ہے. یہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. جن چیزوں کے اوپر ہم مل بیٹھ سکتے ہیں, دہشت گردی کی جنگ ہو, شیڈو بجٹ کے حوالے سے ہو, تو کائنڈلی یہاں سے گالم گلوچ نہ کریں, یہاں سے صرف اپنے لیڈر کی خوشامد نہ کریں, کوئی ایسی تجاویز لے کے آئیں جس پہ ہم عمل درآمد کر سکے. عزم استحکام آپریشن منظور بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی ہوگا. عطا تارڑ کا دبنگ اعلان. پی ٹی آئی طالبان کو واپس لے کر آئی, اب آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل. کہا کہ یہاں قابلیت نہیں بلکہ نیت کا بھی فقدان ہے. یہ لوگ صرف فساد چاہتے ہیں, انتشار پھیلانا ان کا واحد مقصد ہے. اپوزیشن کو بجٹ پر تحفظات ہیں تو تجاویز دیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. As citizens of this fine country had hopes and aspirations for this budget. We envisioned a budget, Mr. Speaker, that had at its core the needs of the people of Pakistan. A budget prioritizing the welfare of our farmers, our laborers, our working class. A budget that did not seek to benefit large corporations at the expense of the most vulnerable in our society. A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the laborers, to the working class. آصفہ بھٹو نے وفاقی بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا. ملک میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری ہے. بجٹ میں کسان اور عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا. کیا عوام کو ایسا ہی بجٹ دینا تھا جس پر ان کے لیے کچھ نہ ہو؟ رہنما پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو کا قومی اسمبلی میں پہلی بار اظہار خیال. کہا کہ پاکستان کے عوام سے اس سے بہتر بجٹ کے حقدار تھے. بجٹ میں کسانوں مزدوروں کے لیے کچھ بھی نہیں. کاشتکاروں کو کبھی بارش تو کبھی سیلاب کا سامنا ہے. شدید گرمی میں 15 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہمیں پاکستانی قوم کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا. بجٹ منظوری کے لیے وفاق پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب. حکومت نے بڑی اتحادی پارٹی کے متعدد مطالبات تسلیم کر لیے.
ترقیاتی فنڈز اور پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بھی پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکراتی ادوار کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ حکومتی وفد کا پنجاب میں پی پی مخالف انتقامی کارروائیوں سے اظہار لا علمی۔ صوبے میں پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل، میرٹ پر بھرتیوں کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ خوش اسلوبی سے معاملات آگے چلے ہیں۔ پنجاب میں ڈیجیٹل سکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ آسٹریلوی ادارے الائڈ کے اشتراک سے کروم بکس کی اسمبلنگ پنجاب میں بھی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے الائڈ، ٹیک ویلی، گوگل فار ایجوکیشن کے وفد کی ملاقات۔ سرکاری سکولز کے 50,000 طلبہ کو گوگل آئی ڈی مفت فراہم کی جائے گی۔ 1,000 ٹیچرز کو فری ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کورسز کرائے جائیں گے۔ 15,000 یونیورسٹیز طلبہ کے لیے بھی مفت سرٹیفکیشنز کورسز پروجیکٹ $1.5 کروڑ فیس کے لیے گوگل فار ایجوکیشن معاونت کرے گا۔ شہباز حکومت کا نیا امتحان، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے اب فضل الرحمان۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کی ملاقات میں اہم معاملات طے پا گئے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی تحفظات کو دور کرنے اور سیاسی حکمت عملی کے لیے نکات کا تعین کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ سیکیورٹی صورتحال اور آزاد کشمیر کے نئے مالی سال کے بجٹ پر بات چیت۔ آزاد کشمیر میں ایف سی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نیلم، جہلم، منگلا اور گلپور پاور ہاؤسز کی سیکیورٹی کے لیے ایف سی کے 6 پلاٹونز تعینات ہوں گے۔ توہین مذہب کے نام پر پرتشدد واقعات، قومی اسمبلی سے اقلیتوں کے تحفظ کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے۔ اقلیتوں کے خلاف واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اپوزیشن نے انسانی حقوق کے ایشو کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی۔ رہائی کے مطالبے کو انسانی حقوق سے نہ جوڑیں۔ کسی پر الزام لگانے اور خود فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ ملک بھر میں مذہب کے نام پر انسانیت سوز واقعات ہوئے۔ توہین مذہب، توہین قرآن، توہین رسالت کے تمام مقدمات کے فیصلے 3 ماہ میں کیے جائیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کسی بھی دوسرے اسلامی ممالک میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ پاکستان کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ عمر ایوب خود ایک ڈکٹیٹر خاندان سے ہیں۔ ایمنسٹی اسکیم سے بانی پی ٹی آئی کی بہن نے فائدہ اٹھایا۔ نیب قوانین سے پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کو فائدہ نہیں ملنا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پہلے رجسٹریشن ہوگی، پھر گاڑی کی خریداری۔ رجسٹرڈ گاڑی شو روم سے نکلنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کوئی نہ سمجھے اثر و رسوخ پر چھوڑ دیں گے۔ صوبے میں پہلی بار پریمیئر نمبر پلیٹ کا آکشن 29 جون کو ہوگا۔ جعلی سرکاری نمبر پلیٹ بنا کر دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ طاقت کے لیے نہیں، عوام کے لیے لڑو، اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں، علی محمد خان کا سیاسی مخالفین کو مشورہ۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ لیاقت علی خان کو قتل کرانے کے بعد قاتلوں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ 16 جون 1948 کو قائد اعظم نے فوجی افسران سے کہا کہ پالیسیاں بنانا آپ کا کام نہیں، قوم کو بے نظیر بھٹو کے اصل قاتلوں کا چہرہ دکھایا جائے، اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جو بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے وڈیرے وہ گورنمنٹس کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنی بڑی بڑی جاگیروں پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے، تو پہلے تو یہ کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ مزید عوام کے اوپر بوجھ پڑے۔ جس شعبے کو دیکھیں اس میں لگتا ہے کہ
کہ گورننس نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. جھوٹا تاثر بنایا جاتا ہے, دورے کیے جاتے ہیں اور یہ امپریشن بنایا جاتا ہے کہ بس دودھ شہد کی نہریں جو ہیں وہ انہوں نے چلا دی ہیں, رواں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بڑے فائدے ہو رہے ہیں. عوام کی آواز کو دفعہ 144 نہیں دبا سکتی. ملک بھر میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں, تاثر یہ ہے کہ دودھ کی نہریں بہا دیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں فارم 47 کے ذریعے مسلط ہونے والی کبھی غریب کے لیے بہتری نہیں ہو سکتی. اسپتالوں کی حالت ابتر, ڈاکٹرز کے ساتھ مزدوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے. لاہور, کراچی اور دیگر شہروں میں لوڈ شیڈنگ پر جماعت اسلامی کا احتجاج. کشمیر کی طرح ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. کراچی کے امیر منم ظفر خان نے کہا کہ بجٹ میں حکومت کے الیکٹرک کو سبسڈی دینے سے باز رہے. محکمہ صحت پنجاب کی ڈاکٹرز کو کل تک ڈیوٹی جوائن کرنے کی ڈیڈ لائن. سرکاری اسپتالوں کے ایم ایس, پرنسپلز, وائس چانسلرز کو ڈیوٹی روسٹر فراہم کی ہدایت. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. تمام اسپتالوں میں او پی ڈی کل تک ہر صورت بحال ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بغیر پروٹوکول میئر مرتضی وہاب کے ساتھ کراچی کا دورہ. نرسری پر نالوں کی صفائی اور مونسون کی تیاریوں پر بریفنگ دی. مراد علی شاہ کی میئر کراچی کو بند پوائنٹ کھلوانے کے لیے اقدامات کی ہدایت. کہا کہ تمام فنڈز ریلیز کر دیے گئے, کام میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کی حکومت پر تنقید کرنے والے کرتے رہیں, ہمیں بس کام کرنا ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ اور میئر کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. عوام پاکستان پارٹی لانچنگ سے قبل ہی تقسیم کا شکار. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پارٹی لانچنگ تقریب میں شرکت سے معذرت. پارٹی کی لانچنگ 6 جولائی کو ہوگی. شاہد خاقان عباسی کو کنوینر کا عہدہ ملنے کا امکان. مفتاح اسماعیل اور محمد زبیر کو بھی اہم عہدے ملیں گے. دوسری طرف ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما شیخ صلاح الدین عوام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. ضلع کرم میں 21 جون کو بارودی سرنگ دھماکے میں شہید 5 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین میں سینئر حاضر سروس افسران اور جوانوں نے شرکت کی. شہداء کے لواحقین اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. سندھ کے شہر تنگوانی میں 1 2 نہیں 23 اہلکار ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے. ڈاکوؤں نے ٹریننگ کے لیے سکرنڈ جانے والے پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا. نقدی, موبائل فون اور 3 پستول چھین کر فرار ہو گئے.